نجات للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات سامعین کرام، حضرات کرام، سورہ آل عمران کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں سلسلہ بیان اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سلسلے کی 8ویں مجلس ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے پچھلی تقاریر میں اس بات کی وضاحت بالتفصیل کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے، خالق ارض و سما نے، ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے، اجود الاجودین نے کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا جب ہدایت کے لیے اپنی طرف سے کچھ نمائندے نہ بھیجے ہوں۔ خدا نے قرآن میں آواز دی: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے دین میں تمہارے لیے وہ راستہ معین کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی۔ والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم نے حبیب تیری طرف کی۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی۔ ان اقیموا الدین، کہ دین پہ قائم رہیں، دین کو قائم رکھیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں پروردگار نے 5 نبیوں کا ذکر کیا: جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارا نبی۔ تو اس آیت نے بتلا دیا کہ شریعت 5 آئی لیکن دین آدم سے خاتم تک ایک رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی اندیت میں اور اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب اصول دین میں پہلے کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے نا؟ اول توحید۔ اچھا دیکھیں، پوری دنیا میں پہلے بھی اور اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے تقاریر میں نے اس مجلس میں یہ بیان کیا تھا، دہلی ہے کہتے نہیں زمانہ مارتا ہے اور ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ تو گلوب پر پوری دنیا میں اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں، نظریہ رکھنے والے، جو اللہ کے وجود ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ توحید پر بیٹھے ہوئے جب ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو وجود خدا ہی کو نہیں مانتے، تو اب اصول دین میں پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اول وجود خدا، دوم توحید۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، سمجھانے کے عرض کرتا کہ سمجھا کے یہ جملہ عظمت اسلام پہ بیان کر دوں۔ بھائی مانتے ہی نہیں ہے، خدائی کو نہیں مانتے،
ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے ثابت بھی تو کرو کہ وہ ہے یا نہیں. وہ تو مان ہی نہیں رہے کہ اللہ کا وجود ہے. نعوذ باللہ. تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اصول دین میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اول وجود خدا اور دوم توحید ہے نا. پہلے وجود ثابت ہو پھر توحید پر بات کریں گے کہ وہ ایک ہے یا 5 ہے یا 10 ہے. لیکن یہ کمال ہے دین اسلام کا کہ اس نے اول وجود خدا نہیں رکھا. اس لیے کہ اگر اول وجود خدا ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے، محمد بتلائے گا کہ کیسا ہے. یہ کمال ہے ہمارے دین کا، یہ کمال ہے ہمارے مذہب کا کہ اس نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، خدا بھیج رہا ہے، مذاق تھوڑی ہے کوئی. وہ کہتا ہے تم نے اگر اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْكُمْ، تو تمہارا دین تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور وہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. اچھا تو اب یہ کمال ہے دین کا کہ دین کو اللہ نے فطری بنایا. فطرت کہہ چکی کہ کوئی ہے. اب میرے نبی نے بتلایا کہ وہ کیسا ہے. میرے نبی نے بتلایا کہ وہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ قدیر ہے، قادر ہے. وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہے نا. وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے. ابتدائی کتابوں پڑھتے ہیں نا، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ، ہے نا، یا توحید کے چیپٹر کے اندر. یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا وائڈ چیپٹر ہے کہ انسان توحید و ثبوتیہ اور صفات سلبیہ ان پر بحث کرے. اور علم کلام میں، عقائد میں مستقل طور پر خصوصیت سے عربی فارسی میں بڑی کتابیں اردو میں بھی ہیں جن میں خدا کی صفات پر بحث کی گئی، صفات سلبیہ پر بھی، ثبوتیہ پر بھی. میں تو خلاصہ نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس آدھے گھنٹے 40-50 منٹ کے اندر کوئی پیغام ہدیہ ہو جائے. تو اب فطرت بتا چکی کہ ہے. میرے پیارے نبی نے بتایا کہ وہ ایک ہے، وہ عادل ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہے نا. دیکھو ایک چیز ہے عقیدہ. جس بات کی پشت پر دلیلیں ہوں اس کا نام ہے عقیدہ، اور جس بات کی پشت پر دلیل نہ ہو وہ ہے عقیدت. تو ہو سکتا ہے کہ عقیدت بدل جائے لیکن عقیدہ نہیں بدلا کرتا. ہو سکتا ہے عقیدت بدل جائے لیکن جس بات کی پشت پر آرگومنٹس ہو، براہین ہو، برہان ہو، دلیل ہو، ادلہ ہو، وہ نہیں بدلا کرتی. ٹھیک ہے. اچھا تو اب نبی نے بتایا کہ وہ ایک ہے، خدا کی صفات ہے نا. وہ ایک ہے، وہ عادل ہے، وہ ہر ایک کی سننے والا ہے، وہ ہر ایک کی کو دیکھنے والا ہے. یہی ہے نا. وہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہر ایک کی فریاد سنتا ہے اور ہر ایک کو دیکھتا ہے. اب ذرا سا مل کے ایک فیصلہ کریں. بھائی دیکھ تو میں بھی رہا ہوں آپ کو اور دیکھ آپ بھی رہیں مجھے. ٹھیک ہے نا. دیکھ میں بھی رہوں اور دیکھ آپ بھی رہیں. اور ہم کہتے ہیں خدا بھی بصیر ہے، خدا بھی دیکھنے والا ہے. تو فرق کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ پا رہا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں دیکھ پاتے، ہے نا. تو ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہم ایک وقت میں ایک سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھیں گے. آپ مجھے دیکھیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا، لیکن پیچھے کیا ہمارے نہ آپ دیکھ پا رہے نہ میں دیکھ پا رہا ہوں، ہے نا. تو اگر خدا بھی ہماری طرح نعوذ باللہ دیکھنے لگے، ہے نا، خدا بھی نعوذ باللہ ہماری طرح دیکھنے لگے، تو اگر کوئی ایک ہی وقت میں نماز پڑھ رہا ہو اور اسی وقت کوئی صدقہ نکال رہا ہو اور اسی وقت کوئی تیسرا قرآن پڑھ رہا ہو اور چوتھا کوئی کار خیر کر رہا ہو، تو اگر خدا بھی ہماری طرح دیکھے تو ایک کو دیکھے گا، باقی کو نہیں دیکھے گا. کیسے بنے توحید کی مواہب چڑھے ہوئے. اگر نعوذ باللہ شکم و ذہن خدا بھی ہماری طرف دیکھنے لگے تو ایک کو دیکھے گا نا، باقی کو نہیں دیکھے گا. خود کوئی نماز پڑھ رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا، جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا، نعوذ باللہ جو دعا پڑھ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. تو خدا اگر ہماری طرف دیکھے تو ایک کو دیکھے گا، باقی کو نہیں دیکھے گا. اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ کار خیر میں ہمت افزائی ہو جائے.
یہ جملہ میری قیمتی سماعتیں بیٹھی ہے میرے سامنے، یہ جملہ قیمتی ہے اور پیار کرنے کے قابل ہے. اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھتا ہے تاکہ کار خیر میں ہمت افزائی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے پڑوسی کو کھانا کھلایا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی یتیم کو پال رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اگر اس کے دیکھنے پر سے بندے کا عقیدہ ہٹ جائے تو کار خیر رک جائے گا نا. جب انسان کا اللہ دیکھے گا تو اس کو کیا رغبت ہوگی کام کرنے کی. تو اگر اس کے دیکھنے پر سے عقیدہ ہٹ جائے تو کار خیر رک جائے. انتہائی بار بار کہہ رہا ہوں، انتہائی اہم مواعظ جو آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں میں. اب بیان کو میں لے سے آگے لے جا رہا ہوں. اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھتا ہے. اب میں آگے جا رہا ہوں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہے نا. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو اب روزہ رکھ رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اب نعوذ باللہ اگر وہ ہمیشہ سے نہ ہو اور ہمیشہ نہ رہے اور میدان حشر میں مر جائے تو جنت دے گا کون؟ میں نے کہا نا عقیدت نہیں، عقیدہ ہے. عقیدہ بدلتا ہی نہیں ہے، چاہے توحید ہو یا نبوت ہو یا امامت ہو. اس جملے کو پوری توجہ سے اپنے ذہنوں کے سپرد کریں تاکہ میں کوئی پیغام دے سکوں. وہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور نعوذ باللہ اگر میدان حشر میں مر جائے تو جنت دے گا کون؟ اس لیے ہمیشہ سے ماننا پڑے گا اور ہمیشہ رہے گا. وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. تو اگر اچھا عمل کیا جزا دے گا، برا عمل کیا سزا دے گا، ہے نا. وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے. اگر نعوذ باللہ اسے جاہل مان لیا تو مجھے بتائیں اللہ کو اگر جاہل مان لیا تو پتہ کیسے چلے گا اللہ کو کہ بندے نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ ایک ایک عقیدہ پر مستقل بحث کرنے کا ہے. نعوذ باللہ اس کو اگر جاہل مان لیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بندہ وہ عمل کر رہا ہے وہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اس نے ثواب کا کام کیا یا عذاب کا کیا؟ اس نے گناہ کا کام کیا یا نعمت کا کام کیا؟ ہے نا. تو اس کی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. وہ قادر ہے، مجبور نہیں ہے. اگر اسے اچھے عمل کرو گے تو جزا دے گا، برا عمل کرو گے جہنم میں دے گا. وہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے. اگر اسے مجبور مان لیا تو انسان نہ جنت کا مستحق بنے گا نہ جہنم سے بچ سکے گا. میں زور دے کے جملہ یہ کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ اگر اللہ کو مجبور مان لیا تو انسان نہ جنت کا مستحق بنے گا نہ جہنم سے بچ سکے گا. تو آپ نے دیکھا اتنی باتیں جو میں نے آپ سے کی، اتنی باتیں جو کی، جہاں بھی توحید کا عقیدہ ہے، توجہ، جہاں یہ فقط عقیدہ نہیں ہے، یہ انسانی کردار کی تعمیر ہے. توحید کا عقیدہ جہاں جہاں بھی ہے یہ کردار بشر کی تعمیر ہے کہ اگر اس ایک کو مان لیا اور عادل مانا، قادر مانا، قدرت والا مانا، مجبور نہیں مانا، مختار مانا، تو اگر اس کو مان لیا تو انسان پھر سرمائے کے آگے نہیں جھکے گا، اقتدار کے آگے نہیں جھکے گا، حسن کے آگے نہیں جھکے گا، دولت کے آگے نہیں جھکے گا، اپنی خواہش نفس کے آگے نہیں جھکے گا. بس اس ایک کے آگے جھک جاؤ. اب اسلام کا پیغام یہی ہے، آج کا پیغام میرا یہی ہے کہ اسلام کے پیغام دے رہا ہے کہ اس ایک کے آگے جھک جاؤ. اگر اس ایک کے آگے جھک گئے تو کرسی کے آگے نہیں جھکو گے، پیسے کے آگے نہیں جھکو گے، دولت کے آگے نہیں جھکو گے، سرمائے کے آگے نہیں جھکو گے، اپنی خواہش نفس کے آگے نہیں جھکو گے. اس ایک کے آگے جھک جاؤ. اس لیے کہ میرے نبی کی حدیث ہے جو میرے علی کے ذریعے آئی، اس ایک کے آگے جھک گئے تو خواہش نفس کے آگے نہیں جھکو گے، بچ جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا من عرفا نفسہ. دیکھیں قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے تنبیہ کی ہے، تنبیہ کی اللہ نے اس آیت کے اندر. کس کی؟ سنیں آیت، من اتخذ الہ ہواہ. اے حبیب افرائیت من اتخذ الہ ہواہ. اے رسول بہت سے، اللہ بول رہا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے
اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مانتے ہیں. تو خبردار، خواہش نفس کو سرنڈر کر دو اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے اگر اس کی بارگاہ میں چھوڑ کر اس ایک کی بارگاہ میں جو عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، قدیم بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مختار ہے، جنت دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، جزا دینے والا ہے، علم رکھتا ہے، اہل علم ہے، اہل عدل ہے، تو انسان کسی کے آگے جھکے گا نہیں، بس اس کے آگے جھکے گا. اب میرے نبی نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. بیان دیکھو تبدیل نہیں ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس چھوٹے سے وقت کے اندر بڑے اہم نتائج مل کے ہم نکالیں قرآن و حدیث سے تاکہ فیصلہ ہو جائے. نبی نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس کا کمال کا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کتنا جامع ہے، کتنا جامع معنی، کتنا بھرپور، کتنا مکمل، کیا تعریف آئی ہے. من عرف، توجہ آخری آدمی تک، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. نبی کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. توجہ کریں. من عرف، بھگنا نہیں ہے، میرا ساتھ دیتے رہنا ہے. من عرف نفسہ، ماشاءاللہ کہ بیداری سے آپ پچھلی سال تقاریر کو اپنے ذہن کو سپرد کر چکے. بس آج کی جو گفتگو ہے کل آخری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. لیکن آج جس منزل پر لے جانا ہے ہم اکیلے نہیں، مل کے چلیں گے اور ہم آواز ہو کر، ہم صدا ہو کر، ہم فکر ہو کر ایک نتیجے تک پہنچیں گے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. سننا نوجوانوں، بزرگوں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. چھوٹا سا جملہ، کیا بامعرفت جملہ ہے. پھر سنیں، جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں سارے مجمع سے، بھائی نبی کہہ رہے ہیں جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اچھا تو اب آپ کے پاس بھی نفس ہے، ان کے پاس بھی نفس ہے، ان کے پاس بھی نفس ہے، میرے پاس بھی نفس ہے. کوئی انسان انگلی رکھ کر بتا سکتا ہے کہ نفس کہاں پر ہے؟ کوئی انگلی رکھ کر پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ نفس سر میں ہے، نفس کان کے اندر ہے، نفس شانے میں ہے، نفس پیٹ میں ہے، نفس سینے میں ہے. یہ بتا سکتے نا؟ جواب نہیں دے گا انسان کہ نفس بدن میں ہر جگہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو جس طریقے سے تمہارا نفس بدن میں ہر جگہ ہے پھر نظر نہیں آتا، خدا کائنات میں ہر جگہ ہے پھر نظر نہیں آتا. بلند ترین صلوات پڑھ کے بتائے محمد. میں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور پیغام آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، لیکن آپ کی توجہات ماشاءاللہ، آپ کی تیز فہمی، آپ کی چوکنی طبع، آپ کی خوش فہمی، آپ کی زیرکی، زرنگی، ہوشیاری، ذہانت مجبور کر رہی ہے جملے کو آگے لے جانے پر. اب بہت تمہیدیں نہیں باندھ رہا ہوں لیکن گفتگو آیت کے توحید کے اوپر نفس کا ذکر کر دیا، آیت سنا دی میں نے آپ کے سامنے، حدیث سنا دی، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. بس اسی کو بولتے رہے، بڑے کوشش ہیں اس حدیث کے اندر. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب ایک مل کر ایک اور مجھے سوال کا جواب دیتے ہیں. بھائی چوٹ لگتی ہے نا، انسان کو چوٹ لگتی ہے، مجھے بھی لگ سکتی ہے، خدا نہ خاصا آپ کو بھی لگ جائے، ہوتی ہے نا، یہ تو کوئی نئی بات نہیں. میرا سوال اگر آپ تک پہنچ گیا تو میں آگے لے جاؤں گا. انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے. اچھا تو مجھے بتائیں کہ کیا سر میں چوٹ لگے تو نفس کو پہلے پتا چلتا ہے اور اگر پاؤں میں چوٹ لگے تو کیا نفس کو بعد پتا چلتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. نفس کا رشتہ بدن کے ہر حصے سے برابر کا ہے. خدا کا رشتہ کائنات میں ہر انسان سے اتنا ہی برابر جتنا دوسرے سے.
अब वो जब ब्रेन जुमले को तुम्हारा सुने जुमले को कि जुमला काम का याद रखने का है। चोट लगी सर में आंख में, है ना, तो ऐसा नहीं है कि नफ्स को सर में लगेगी आंख में तो पहले पता चल जाए कि वो करीब है, और पाँव में लगे अगर तो बाद में पता नहीं। नफ्स का रिश्ता, देखो जिसने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये नफ्स अगर समझ में आ गया तो बयान का मुकम्मल हो जाएगा। जिसने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो चोट लगती है लेकिन उसका रिश्ता बदल के हर हिस्से से नफ्स बराबर है। वैसे ही कायनात में अल्लाह का रिश्ता हर बंदे से ताल्लुक उतना ही बराबर जितना दूसरे से। अच्छा तो अब नफ्स है क्या? एक जुमले में अगर फैसला हो जाए, मेरे क्या तो तारीखी जुमला हो जाए, ये सारी तकरीरें, ये सारे जुमले जो मैंने अव्वल से आखिर तक अब तक बयान किए, यहाँ से लेकर वहाँ तक बैठे हुए अपनी थकानों को दूर करके मेरे साथ आ जाए ताकि हम नवा होकर, हम आवाज होकर, हम एक सेकंड पूरे जमाने को सुनाए। तो जब तक आपके जिस्म में नफ्स है, आपका जिस्म महफूज है। जिस दिन जिस्म से नफ्स निकला, जिस्म सड़ जाएगा, गल जाएगा, फना हो जाएगा, खाक हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे साथ आवाज नहीं आई मुझे, मेरा साथ है दुनिया के ऊपर। मैं बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ। जिस दिन जिस्म से नफ्स निकला आपका, जिस्म से नफ्स निकल गया, ताकत देखो उसकी, अब नफ्स का निकल गया, जिसे पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद, थोड़े अरसे के बाद वो जिस्म सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, खाक में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तो अब अगर खुदा को आने वाहिद के लिए भी कायनात से खाली तस्वीर करो, थक रहे हैं शरीर मिल के साथ चले, ऐसा मजा नहीं आएगा पढ़ने का या सुनने का। 8वीं तक नहीं रहकर आखिरी है कि इंतहाई अहम का काम मैं अपने जहाँ से लाहौर के मोहम्मद सुनने वाले आए हुए उन्हें हत्या कर रहा हूँ। जिस हिस्सा का नफ्स निकालो तो नफ्स सड़ जाए, गल जाए, फना हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह, मुमकिन नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। आने वाहिद के लिए भी तसव्वुर करो कि खुदा कायनात में नहीं है, तो कायनात खत्म हो जाए, फना हो जाए, है ना, और फना नहीं है कायनात, तो कायनात की बका बतला रही है कि कोई है। उठे हुए अल्लाह ने हाथों को सलामत रखे, वाला आबाद रखे। मुझे जुमला कहे जो नफ्स के ऊपर मैं बड़ा ढूंढ कर ये जुमला सुनाने वालों को सुनने वालों को सुनाना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो अगर नफ्स को बदन से निकालो, नफ्स खत्म हो जाए, कायनात से आने वाहिद के लिए तसव्वुर करो, मुमकिन तो है नहीं, तसव्वुर करो कि अल्लाह निकल जाए तो कायनात फना हो जाए, तो कायनात का रहना, कायनात का बाकी रहना, कायनात की बका ये बता रही है कि कोई इस कायनात का बाकी रखने वाला है, कोई बनाने वाला है। ठीक है ना। अच्छा तो अब क्या है नफ्स? नफ्स क्या है? देखो हम जब सोते हैं तो हमारा जिस्म सोता है, नफ्स नहीं सोता। जुमला पहुंचने वाला था। हम जब सोते हैं तो हमारा थक जाते हैं, जिस्म थक जाता है, नफ्स नहीं सोता। अल्लाह 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 क्या कह रहा है? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है, मेरे साथ देते आ जाए, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। आयत मुझे पढ़ते हो ना, खुदा तुम्हें आवाज रखे, कुरान सुनने वाले, कुरान समझने वाले, आयत मुझे पढ़ने वाले, मैं आयत मुझे के सुनने से बयान को आगे ले जा रहा हूँ। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है, उसे ना नींद आती है। यानी जो कैफियतें नफ्स की हैं, उन कैफियतों से खुदा के वजूद पर दलील कायम की। हमारा जिस्म सोता है, नफ्स नहीं सोता। खुदा को ना ऊँघ आती है, ना नींद आती है। अच्छा तो अब मरता कौन है? कुल्लु नफ्सिन ऐसे मैं देखना चाह रहा हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। ना मेरा जुमला, ना आपका जुमला, ना किसी आलिम का जुमला, ना मुफस्सिर का जुमला, ना मुहद्दिस का जुमला, ना किताब का जुमला। ये जुमला है अपने कायनात का कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। मर जाता है कौन? नफ्स। मौत किसको आती है? नफ्स को आती है ना। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, जब इंसान की मौत का वक्त आए, जब इंसान मरने लगता है तो अल्लाह नफ्स को निकाल लेता है। मैं आयतें पढ़ रहा हूँ आपके सामने, इस्तेमाल करो ना होगा। कुरान बोलता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कौन मरेगा? नफ्स मरेगा। फिर
یتوفی الانفس حین موتہا، جب انسان کی موت کا وقت آئے، اللہ بول رہا ہے، میں نہیں، قرآن بول رہا ہے، تو ہم انسان کے نفس کو نکال لیتے ہیں. ما تدری نفس بأی ارض تموت، کچھ نہیں معلوم کہ کون سا نفس کس زمین پر جا کے مر جائے. تو اگر جسم سے نفس کو نکال دو تو نفس مر جائے، نفس ختم ہو جائے. اب سمجھ میں آیا؟ میرے اللہ نے آیت مبارکہ میں میرے علی کو روح رسول نہیں کہا. میرے اللہ سے امامت تک آ گیا. یہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تو کوئی میں تیرے دل میں تعصب نہیں ہے، کوئی میں دل میں قدوت نہیں ہے، نہ کوئی حسد ہے. لیکن میں نے شاعر کے شاعر میں سے ہتھیا کر کے بیان کو آگے جانا ہے. شاعر نے صحیح کہا کہ آدھی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی، آدھی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی، چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے اور دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا، مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے. کون مرے گا؟ کون مرے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ایک آیت ہو گئی ما تدری نفس بأی ارض تموت. کچھ نہیں معلوم کون سا نفس کس زمین پہ جا کے مر جائے، کس زمین پہ جا کر، کس ارض پہ جا کر، کون سے علاقے میں جا کر، کون سے ملک میں جا کر، کون سا نفس مر جائے. اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم. ما تدری نفس، نفس جانتا ہی نہیں ہے نا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے تو ہم نفس کو انسان کے جسم سے نکال لیتے ہیں، ہے نا. تو اگر نفس جسم سے نکل جائے تو انسان مر جائے، ختم ہو جائے. آیے مبارکہ نے میرے محمد کو، میرے محبت کے لیے میرے علی کو عقل رسول نہیں کہا، روح رسول نہیں کہا، جسم رسول نہیں کہا. پہلے لگا کہ جو جا رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ نفس رسول ہے. اب جو بھی علی کو نبی سے جدا کرے تو دشمن علی بھی ہے اور اپنے نبی بھی ہے. میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے آپ لوگوں نے بھرپور ساتھ دینا. مل تو کہنا بھر دو تو سہارا، علی علی، بھر دو تو سہارا، علی علی، ڈوبو تو کنارا، علی علی، ڈوبو تو کنارا، علی علی، نبیوں نے پکارا، علی علی، میری آنکھ کا تارا، علی علی، آقا ابو ذر، علی علی، نارا کمبر، علی علی، نبیوں سے افضل، علی علی، علیوں سے برتر، علی علی، ہم سب کا رہبر، علی علی، ہم سب کا لیڈر، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، کمر سے باہر جوڑ کر لے، علی علی، محبت رکھنے والوں ہاتھ جوڑ کے اونچا بول کے پوری طاقت سے نعرہ ہے. یہ شان نفس کی بیان کو بہت طویل نہیں کرنا. جو پیغام دینا ہے مجھے میں آخری کلموں سے کلمات سے قریب کرنے لگا سننے والوں کو. لیکن
پچھلی تقریر آپ کے ذہن میں میں نے ایک جملہ کیا تھا، ان جملوں سے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں اور آہستہ آہستہ بڑھے کیا 10-15 منٹ آج کی اور کل کا 1 گھنٹہ تقریباً اس کا بیان ہوا ہے. سال سلامت رہنے والا آباد رکھے جو جہاں جہاں سن رہے ہیں مجھے. لیکن اب دل چاہ رہا ہے نبی کے نفس کی بات آئی ہے نا، نبی کے نفس کی بات آ گئی. دیکھو کیا طاقت ہے اس کی. ایک پہلے میں ایک مثال دوں گا تاکہ اس کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ یہ نفس ہے کون ہے. دیکھو اگر میں پوچھ لے کہ جناب یہ جو ضربت لگاتا ہے انسان، ضربت، اس ضربت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جانا ہے مجھے اس نفس تک، لیکن اس جملے سے جانا ہے، اس مثال سے. اچھا تو اب نہ حدیث پڑھ رہا ہوں نہ قرآن پڑھ رہا ہوں. ضربت کے معنی آسان لفظوں میں ایک جملے اگر بیان کروں گے تو کوئی بھی تلوار لے کر ہاتھ کو دائیں بائیں حرکت دے، اس کا نام ہے ضربت. ٹھیک ہے نا، ایک تلوار لی ہاتھ میں اور اسے اوپر سے لے کر نیچے تک ہاتھ کو حرکت دی، یہ ہے معنی ضربت کے. میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ابھی تک، لیکن جملے میں توجہ فرمائیے گا. اچھا تو اب یہ تو طے کر لیا ہم نے کہ یہ حرکت ہے، ہاتھ کی حرکت ہے. اب ایک فلسفے کی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو میں اس میں گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، بس اوپر سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھو یہ حرکت جو انسان میں پائی جاتی ہے یہ انسان کی ذاتی حرکت نہیں ہے، انسان کی ذات میں نہیں ہے، انسان پر عارض ہوتی ہے، الگ سے انسان کی ذات پر عارض ہوتی ہے. یہ جملہ ذرا کام کیا سنیے گا. یہ جو حرکت ہے انسان کی، ہاتھ کی حرکت یا ہلنا جل رہا ہے، یہ حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حرکت انسان کی ذاتی ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا ہے. یہ فلسفے کا جملہ ہے جو میں نے آپ کو حل کیا ہے. اگر میں پوچھے جناب انسان میں حرکت ہے، آپ کہیں بالکل ہے، بالکل حرکت ہے. بھائی میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، آپ حرکت کر رہے ہیں، گردن ہلا رہے ہیں، تو یہ حرکت ہے نا. کوئی پوچھے جناب یہ کیا ہے، یہ ذاتی، آپ کہیں ذاتی نہیں ہے. وہ دلیل مانگے، دلیل کیا ہے؟ آپ کے دلیل کیا ہے کہ اگر یہ حرکت ذاتی ہوتی تو انسان ہمیشہ ہر وقت ہلتا رہتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا بڑی آسان سی مثال ہے، جس کے ہاتھ میں راشا ہو اسے کہتے ہیں مرتعش، راشا ہے نا، اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے. تو یہ حرکت جو اس کے ہاتھ کی ہو رہی ہے، جو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ ذاتی نہیں ہے. اگر علاج کرایا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے تو مثال دے دی، 2 مثالیں دے دی تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے. تو انسان جو ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ عارضیات میں عارضی ہے، انسان پر عارض ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جناب عارضہ قلب میں مبتلا ہے فلاں انسان، قلب کا وہ ہے تو کیا مطلب بچپن سے وہ جو پیدا ہوا تو مرض قلب میں کیا نہیں عارض ہوا ہے، اس کی ذات میں نہیں ہے. جملے پوری طاقت لگائی جملے پہ، آخری کلمات ہے. اتنا آسان کر دیا میں نے فلسفے کی اس ٹیکنالوجی کو، اس اصطلاح کو. اب انشاءاللہ ایک سننے والے تک پیغام پہنچ جائے گا. اچھا تو اب ہم نے مان لیا، طے کر لیا کہ حرکت تو ہے انسان میں لیکن ذاتی نہیں ہے، یہ عارضی ہے. حرکت کے اپوزٹ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ لفظ ہے سکون. اردو کا نہیں، اردو کا سکون تو یعنی اطمینان، سکون کو نہیں. حرکت کے اپوزٹ مقابلے پر جو لفظ ہے تو توجہ کرنا نوجوانوں، وہ لفظ ہے سکون. سکون کے معنی کہیں پڑے رہنا، حرکت نہ کرنا، نہ ہلنا، رکے رہنا ہے نا. یہ سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اگر یہ سکون انسان کی ذات میں ہوتا تو انسان ہمیشہ پتھروں کی طرح پڑا رہتا. آپ بول رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ، تو تھوڑی سی میری حفظت افزار ہوئی ہے اور میں تھکا ہوا ہوں، لیکن چاہ رہا ہوں یہ پیغام کتنی بیداری سے آپ سن رہے ہیں تو مکمل کر دوں. اور کیا میرا بیان مکمل اگر اشارہ گفتگو ہوگی تو میں نے کہا جناب یہ سکون انسان میں ذاتی، آپ نے کہا ذاتی نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا عارضی. یہ عارضی ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا دلیل کیا ہے کہ جیسے حرکت ذاتی نہیں تھی، سکون بھی ذاتی نہیں ہے. اگر ذاتی ہوتا تو انسان ہمیشہ پتھر کی طرح پڑا رہتا. تو اصول بن گیا کہ حرکت اور سکون یہ دونوں انسان کے اندر ہے، موجود ہے، لیکن ذاتی نہیں ہے، عارضیات میں ہے، عارضی ہے. اب عارضیات میں آ گیا نا. اب میں اور کھول دوں آسان سے کہ ذاتی اور عارضی میں فرق کیا ہے. عارضی اسے کہتے ہیں جو کبھی ساتھ ہو کبھی ساتھ چھوڑ دے. ذاتی اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے. نبی کی ذات سے وہ ہوگا جو نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے.
کی اصطلاح کو سمجھ لیا ہے تو میں جملہ کہنے دے. حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے نا, حرکت انسان کی عارضی ہے, عارضیات میں ہے, ذات میں نہیں ہے. اچھا تو اب ضربت کے معنی کیا تھے؟ ہاتھ کو, تلوار کو ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو حرکت دینا. علی کے لیے نبی نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ضربت کہتے ہیں ہاتھ کی حرکت کو. علی کے ہاتھ کی ہلکی سی حرکت جنوں انس کی عبادت سے افضل. علی کے ہاتھ کی حرکت جنوں انس کی عبادت کے برابر نہیں, افضل. جس کے دل میں علی کی محبت روشن ہے اسے کہہ رہا ہوں میں. اور علی کا سکون بستر محمد میں ایسا یہاں سے آخر تک سناؤ زمانے کو ڈنڈے کی چوٹ پہ بھی بس کہہ رہا ہوں میں آخر اللہ چاہوں گی. اگر یہ دلیل نہ دے سکوں تو اللہ بیکار ہے میرا. علی کے ہاتھ کی حرکت, علی کے ہاتھ کی حرکت جنوں انس کی عبادت کے برابر نہیں, افضل. اور علی کا سکون ٹھہرنا بستر محمد پہ ایسا جو اللہ کی مرضی لے آیا تو ہاتھ کی حرکت وہ جو ثقلین کی عبادت سے افضل. علی کا سکون وہ جو اللہ کی مرضی لے آیا. اب اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو, اب اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو. آجے 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 مل کے سارے آجے سارے آجے نہیں مل کے آجے آخری کلمت ہے. اگر علی کے ہاتھ کی اگر عزت ہو, علی کے اگر عزت چاہتے ہو عبادتوں کی تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو. اور اگر اللہ کو منانا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو. لیکن میں اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہم نے طے کیا تھا کہ حرکت اور سکون دونوں عارضی ہے اور دنیا نہ علی کی حرکت کا مقابلہ کر سکی نہ علی کے سکون کا. تو جب ساری دنیا مل کر عارضیات میں علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو علی کی ذات کا مقابلہ کر. آخری ورنوں میں جہاں علم ہی علم ہو وہاں جہل نہیں. خدا عالم ہے جاہل نہیں ہے. اب تو اس کا نمائندہ بن کر آئے گا جو اس کی طرف سے بیان کو مسائل سے تعریف کر رہا ہوں. لیکن پھر چاہے کہنے کا جو عین علم ہے اللہ ہے نا وہ اپنی طرف سے نمائندہ بھیجا بشریت کی ہدایت کے لیے. انبیاء ہو یا ائمہ ہو, اب جو عین علم کی طرف سے آئے اس میں جہل نہیں ہے. یعنی جو عین علم کی طرف سے عالم بن کر آئے اس کے بچپنے جوانی بڑھاپے میں فرق نہیں ہوگا. بچپنا ہو جب بھی عالم, جوان ہو جب بھی عالم, بڑھاپا ہو جب بھی عالم, اس کے علم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کے یہاں جہل کا گزاری نہیں ہے. چھوٹا سا واقعہ, مدینے کی مسجد میں میرا نبی تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, بس آخری کلمہ ہے آپ کے ذوق سماعت کی نظر ہو جائے. صحابہ نبی کو بیٹھے ہوئے گھیرے ہوئے, نبی تشریف فرمائے مسجد میں مدینے کی. اتنے میں ایک بزرگ داخل ہوئے مسجد میں, سلام کیا نبی کو. نبی نے اٹھ کر تعظیم کی. کائنات کا سب سے بڑا نبی اٹھ کر تعظیم کر رہا ہے. بٹھایا, اپنے پاس بٹھایا, بس بیان آخری کلمات میں آ گیا, اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے سحر فرمائی. کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات تھے جو آپ سے پوچھنا تھا. گود میں بیٹھا تھا حسن,
آپ کے دل میں اترنا جملہ یہ تو تھکنا نہیں پوری میں بات سمجھ چکا کلمات ہوگی میری یہ جملہ ظاہر نہ ہونے پائے کون پہ بیٹھا تھا آغوش میں حسن بڑا نوازا کہا اگر مناسب سمجھے تو اس بچے سے پوچھ لیں ٹھیک ہے اس وقت پوچھے تھا انہوں نے بچے کو اٹھایا لے گئے مسجد گوشے میں مسجد کونے میں لے گئے اور جا کے وہاں بچے نے کچھ سوالات کیے کچھ سوال کیے انہوں نے ہو گئی بات جب سوالات کر لیے انہوں نے جوابات مل گئے تو آئے بچے کو لائے پیغمبر کے پاس اور پیغمبر کی کونے بٹھا دیا پیغمبر نے پوچھا کہ آپ مطمئن ہو گئے کہا ہاں یا سب مطمئن ہو گیا اچھا یا سب خدا حافظ پیغمبر پھر اٹھے اٹھ کر ان کو خدا حافظ کیا جب چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تھے کون کہا یہ خضر تھے یہ خضر تھے اور کبھی کبھی مجھ سے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو علی والے جو نسلوں کے جو خضر کو نہ پہچانے وہ امت اور جو خضر کو پڑھا دے وہ ایمان رسول کا نواسا ہے حسن اور حسن کا بیٹا ہے قاسم حسن بستر مرض پر ہے دنیا سے جا رہے ہیں نواسا رسول ہے نا بڑا نبی کا نواسا ایک مرتبہ ام فروہ کو آواز دی ام فروہ ذرا قاسم کو میرے قریب لانا ام فروہ قاسم کو قریب لائی تکیے کے نیچے سے تعویذ نکالا اور ایک روایت کے مطابق بچے کے گلے میں ڈال دیا دوسری روایت کے مطابق داہنے شانے میں باندھ دیا اور کہا ام فروہ تمہارے دو کام ہیں بچے کی بھی حفاظت کرنا تعویذ کی بھی حفاظت کرنا حسن دنیا سے گئے زمانہ آگے بڑھا عاشور کا عزاداروں جب دن آیا تو جب اصحاب حسین جا رہے تھے میدان میں تو جتنا چھوٹا بچہ ہے وہ بار بار آتا تھا اور کہتا تھا چچا جان مجھے بھی تو جنگ کی اجازت ہو ایک بچے کا جذبہ ایک بچے کا جوش ایک بچے کا بلبلہ جب بھی کوئی صحابی گیا بچہ ہر مرحلے پر آیا کہ چچا مجھے اجازت ہو کہ نہیں بیٹھے تجھے اجازت نہیں ملے گی پھر کوئی صحابی گیا بچہ پھر آیا کہا چچا جان اب تو اجازت دے دے کہ نہیں بیٹھے تو بیٹھ تجھے اجازت نہیں ملے گی حسین کرسی پر بیٹھے تھے ابو الفضل عباس قریب کھڑے ہیں بچہ پھر آیا کہا چچا جان اب تو اجازت دے دیں گے نا اب تو اجازت دے دیں کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہو مجھ سے جنگ کی اجازت نہ مانگو اور انہیں معلوم اب کی مرتبہ جو بچہ پلٹا دیکھو چھوٹا بچہ اگر اس کی خواہش پوری نہ ہو تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اب کی مرتبہ جو بچہ پلٹا خیمے میں داخل ہوا تو چہرہ سرخ تھا آنکھوں میں آنسو تھے کچھ آنسو بہہ کر رخسار پر آ گئے تھے مطلب ام فروہ کی نگاہ پڑی کہا قاسم بیٹا تجھے کسی نے ڈانٹ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا کہ نہیں مجھے کہا پھر یہ بات کیا بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہا اماں جان کیا بتاؤں چچا جان مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے کہا قاسم مت گھبراؤ میں تمہیں اجازت دلواؤں گی سیاہ چادر اوڑھی ام فروہ نے قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما خیمے سے باہر آئی اللہ تعالیٰ حسین کرسی پہ بیٹھے تھے جیسے ہی حسین کی نگاہ پڑی گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عباس ذرا جا کر دیکھو یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی بغیر عباس دوڑتے ہوئے گئے نگاہ پڑی قاسم پر دوڑتے ہوئے واپس آئے کہا مولا کیا بتلاؤں بھابھی آ رہی ہے اور قاسم کا ہاتھ تھامے ہوئے آ رہی ہے حسین کرسی کے پاس سر کو جھکائے خاموش کھڑے ہیں ام فروہ آئی کہا بھابھی آپ نے کیسے سہمت کی کہا حسین ایک بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے حسین ایک بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے حسین سر کو جھکائے خاموش کھڑے ہیں
نہ کہتے ہیں ہاں کہ میں نے اجازت دی. رو رہے ہو نا, خدا تمہارے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. دیکھو اس حسین کا یہ نانا کا بڑا نواسا ہے نا حسن, اس کا لال ہے قاسم, اس کے رونے میں کبھی نہ آنے پائے. صرف دو جملوں کی رحمت, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. خاموش کھڑے, نہ اجازت دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں میں نے اجازت دی, نہ کہتے نہیں میں نے اجازت نہیں دی. بڑے بھائی کی بیوہ ہے, بھابھی ہے, خاموش کھڑے. اتنے میں اس چھوٹے بچے کو خیال آیا کہ میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ بنوایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت کا دن ہو تو اسے کھول کر دیکھنا, اس میں تمہاری مصیبت کا حل ہوگا. رونے والے اس چھوٹے بچے نے سوچا آج سے بڑی مصیبت اور کون سی ہوگی, چلو چل کر اس تعویذ کو کھولو. گیا ایک خیمے کے پیچھے, تعویذ کھولا, خط پرانا ہو چکا تھا اسے کھولا. اس میں لکھا تھا یہ وصیت ہے حسن کی اپنے بیٹے قاسم کے لیے, بیٹا ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی تو بیٹا اپنی جان کو فاطمہ کی جان پہ قربان کر دے. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے. بچے نے پڑھا اپنی جان کو علی اور فاطمہ کی جان پہ قربان کر دینا. بچہ دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا, خوش ہوا, چچا جان اب تو آپ اجازت دے دیں گے نا, یہ لیجیے